السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے جس نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ آج ہم دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ رمضان شریف میں ایمان والوں کے لیے ایک مہینے کے روزے فرض کیے۔ روزے کے اہم رکن میں سحری اور افطاری ہے۔ اسی نسبت سے ہماری گفتگو کا موضوع قرآن حدیث کی روشنی میں سحری اور افطاری کی فضیلت، اور ہم نے آج کا موضوع ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب سے فلسفہ صوم میں سے لیا گیا ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 178۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ: اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ روزے میں سحری اور افطاری کا معمول کیا ہونا چاہیے؟ رمضان المبارک میں پابندی کے ساتھ سحری اور افطاری بے شمار فوائد و فیوز و برکات کی حامل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کا آغاز سحری کے کھانے سے فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے لی گئی۔ اس ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو قیس نے حضرت عمر بن العاص سے روایت کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح سری سراپا برکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو، اور یہ مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ روزے میں سحری کو بلا شبہ بہت اہم مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات کی قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سحری آخری وقت میں تناول فرمایا کرتے تھے، گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ برکت سے کیا مراد ہے؟ برکت سے مراد اجر عظیم ہے، کیونکہ اس سے ایک تو سنت ادا ہوتی ہے اور دوسرا روزے کے لیے قوت و طاقت مہیا ہوتی ہے۔ علامہ ابن حمام نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں برکت سے مراد دوسرے دن کے روزے کی قوت حاصل کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس فائدے کا ذکر ملتا ہے، دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ برکت سے مراد ثواب و اجر کی زیادتی ہے، کیونکہ سحری کھانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ امام نووی سحری میں برکت کے فوائد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سحری میں برکت کی وجوہات ظاہر ہیں، جیسا کہ یہ روزے کو تقویت دیتی ہے اور اسے مضبوط کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے روزے میں زیادہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ ہیں، اور یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دعا اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کرنے میں تاخیر اور افطاری کرنے میں جلدی
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر معمول رہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے، اور یہ حدیث مبارکہ امام ترمذی نے روایت کی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھیں، اور یہ حدیث سنن ابن داؤد سے لی گئی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کریں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس امت کے لوگوں میں یہ دو باتیں یعنی افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرنا رہے گی تو اس وقت تک سنت کی پابندی کے باعث اور حدود شرع کی نگرانی کی وجہ سے خیرات اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ سحری میں تاخیر۔ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری تناول فرمانے میں تاخیر کرتے یعنی طلوع فجر کے قریب سحری کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے روزہ جلدی افطار کرنے اور سحری میں تاخیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میری سنت پر اس وقت تک برابر قائم رہے گی جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرنے لگے گی۔ آپ کا یہ عمل یہودیوں کے برعکس تھا جس کے ہاں سحری کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اور وہ افطاری کرنے کے معاملے میں آسمان اور ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ آفتاب غروب ہوتے ہی افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز سے روزہ افطار فرماتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، اگر وہ میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرما لیتے تھے۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کیونکہ پانی پاک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو بہترین سحری قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ آئیے اب ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں سحری اور افطاری کی فضیلت کو پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے لی گئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری سے لی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت نے سحری کھائی۔ جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ ہم نے حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کی سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں شامل ہونے میں کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی 50 آیاتیں پڑھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کھایا کرتا تھا، پھر جلدی کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھ سکوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ہم نے عرض کیا کہ اے ام المومنین،
رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو اصحاب میں سے ایک جلد روزہ افطار کر کے جلد نماز پڑھتے ہیں، دوسرے تاخیر سے روزہ افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ ام المومنین نے پوچھا، وہ کون ہے جو جلد افطار کرتا اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے عرض کیا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو روزہ جلد افطار کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ حضرت عباس بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا تو فرمایا، صبح کے مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ عبداللہ بن حارث رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے، تم اس سے ترک نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرنا سراپا برکت ہے، لہٰذا اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسے امام احمد بن حنبل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزہ کو پورا کرنے کے لیے مدد لو، اور قیلولہ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد لو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر افطار کے وقت اور ہر رات میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس حدیث کو احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 3 آدمیوں کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ ان کا کھانا حلال ہو، روزہ دار کا، سحری کرنے والے کا، مجاہد کا۔
حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطاری کرنے کے لیے ستاروں کے نظر آنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس حدیث کو امام ابن حبنان نے روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس کی مثل ثواب ہے، اور اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت معاذ بن زہرہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ الحمدللہ آج کا سیشن ہمارا مکمل ہوا، جس میں ہم نے سحری اور افطاری کو پڑھا، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدیث میں فرمایا کہ سحری میں تھوڑی تاخیر کیا کریں اور افطار میں تھوڑی جلدی کیا کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔